السلام علیکم، ہلو ایوری ون۔ بس آج بھی ویڈیو میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ گھر میں وہ کوئی کیا وہ وائرل بخار چل رہا ہے، انفیکشن چل رہا ہے، کیا کہیں گے اس کو۔ سبھی بیمار ہو گئے۔ عزیر کو بخار، ٹورنٹو میں تھے تو اس کو بخار تھا، لائبہ کا سور تھروٹ گلا پکڑا ہوا تھا، ظاہرہ کو اس سے پہلے بخار تھا، کل ٹورنٹو میں تھے تو اس کے بعد آصفہ کو وہیں ٹورنٹو میں ہی اس کو بھی ٹیمپریچر ہو گیا، گلا پکڑا گیا۔ شکر ہے میں بچا ہوا ہوں ابھی، اور اسامہ بھی ٹھیک ہے، ثنا بھی قدر ٹھیک ہے، شکر ہے۔ تو اس لیے پھر وہ آصفہ تو اس ویڈیو میں ساتھ تھی نہیں، تو میں نے کہا چلیں میں ہی مطلب اس میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں وہ گھر کے لیے اس کے لیے جو بھی میں نے اس میں بتایا، جو بھی کچھ میں نے اس میں بھی بار بار کہا کہ یہ میری اپنا ایکسپیرینس ہے پرسنل۔ میں نہ کوئی ایکسپرٹ ہوں، نہ کوئی وہ ریئل اسٹیٹ کا بندہ ہوں، نہ میں تو میرا اپنا جو مجھ سے میرے ساتھ جو ہوا، جو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا، اسی کو میں نے شیئر کیا اس کو آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ کوئی ایسی اتھینٹک نہ لیں، جس کو جو سمجھتا ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے وہ اس کو دیکھے، جو نہیں سمجھتا ہو نہ دیکھے۔ کہ کچھ کے کمنٹس مجھے ملے، مے بی وہ کوئی ریئل اسٹیٹ کی سائڈ سے ہی ہوں، بڑے سڑے کٹے ہوئے انہوں نے، ایک دو نے تو یہاں تک آپ بھی کون ہو، کون تم لوگ، کس ملک سے ہو، اور مجھے پوچھ رہا کس ملک کے ہو، جس کا نام محمد زید، بچوں کے نام سب آپ کو پتہ ہے، وائف آصفہ زید۔ وہ بندہ کتنا سڑا ہوا آپ اندازہ لگائیں کہ اپنا اکاؤنٹ کیا آخر میں بھٹی تھا، اشتیاق بھٹی یا فاروق بھٹی سمتے، خود بھٹی ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کس ملک سے ہو تم۔ یار خدا کو مانو، تم بڑے کوئی وہ ہونولولو میں بیٹھے ہوئے ہو جو وہاں سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں کس کنٹری سے یہ بات کر رہا ہوں، مس گائیڈ لوگوں کو کر رہا ہوں۔ اور وہ تو خیر اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کو جس کو جو سمجھ آئے۔ دیکھیں میں اپنی اس بات پہ ابھی بھی کھڑا ہوں، اس وقت بھی آج یہ تقریباً 19 وہ ہو گئی ہے جون کی، میں دیکھیں آج بھی اسی پوائنٹ پہ کھڑا ہوں۔ لاسٹ ایئر فیبروری سے جنوری میں ہم نے وہ کر دیا، اس کے بعد سے ہم برینڈفورڈ جو ہے وہ موو ہو گئے۔ یہ مئی کی بات ہے، مئی 22 کی، تو مئی 22 ابھی یہ مئی 23 بھی نکل گیا، ایک سال۔ میں نے اس وقت بھی جو ویڈیو بنائی اس میں بھی کہا کہ خدا کے لیے کہ اب آپ لوگ کوئی اس طرف فی الحال ہاؤسنگ کی طرف نہ آؤ، اور آپ ویٹ کرو تھوڑا سا۔ یہ جو اتنا کرائسس انہوں نے بنایا ہوا، اوور بیڈنگ، یہ ٹائم جب آئے گا، ہاں وہ ٹائم ہے جب قیمتیں ساری کام ڈاؤن ہوں نارمل۔ دیکھیں کل کو میں بھی سیلر ہو سکتا ہوں، میں نے بھی گھر بیچنا، میں ہر وقت میں یہی تھوڑی کوئی تو من کے پڑھوں تو تصویر کروں کہ گھر قیمتیں نیچے 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 نیچے۔ تو اگر بالکل مین بوس ہی ہو جائیں تو جنہوں نے گھر ہیں، جنہوں نے ساری عمر انویسٹمنٹ اس میں کی ہوئی ہے، کسی نے دو پیسے بنانے کے لیے کی ہوئی ہے، کسی نے رہنے کے لیے، جو بھی ہے، تو یہ تھوڑی میری کوئی انٹینشن یہ تھوڑی ہے کہ میں کہوں کہ وہ گھر زمین پہ ہی آ جائیں۔ ایک اس کی جو ایک ایوریج پرائس ہے، جو اکانومی ہے، جو آپ کی جاب مارکیٹ ہے، جو کنڈیشن، اس کے مطابق گھروں کی قیمت کو بھی اس کے حساب سے چلنا چاہیے۔ لیکن خیر یہ اس کا ڈفرینس بہت زیادہ ہے اکانومی کے ساتھ۔ گھر جو ہے، گھر بھی اکانومی میں پارٹ پلے کرتے ہیں، لیکن اس کی پرائس جو ہے، اب جیسے آٹو انڈسٹری ہے، یقین کریں یہ دو انڈسٹریاں، اگر آٹو انڈسٹری یہاں کینیڈا کی، چلو کسی ملک کی نہیں میں بات، آٹو انڈسٹری بند ہو جائے، اور یہ میک اپ کی کیا اس کو کہیں گے، یہ جو بڑی بڑی برانڈس ہیں جو میک اپ کی چیزیں دیتے ہیں، بیوٹی کی، اس میں اگر یہ دو انڈسٹری بند ہو جائے، یقین کریں چوتھے دن یہ کینیڈا کی اکانومی یہ سر کے بل نیچے پڑی ہوگی، چل ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد یہ جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بھی اس کے ساتھ ہی پیرل کہہ لیں، لیکن وہ پھر بھی ان چیزوں کے بعد میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہر بچہ یعنی یہ گھر کے 5 فرد ہیں تو 5 فرق کریں، وہ میک اپ سے ریلیٹڈ ہیں، اگر وومن ہیں وہ تو جائیں گے فورا پہ، انہوں نے ایک نے وہ لی، ایک نے پتہ لے $400 کی انہوں نے، کسی نے لپسٹک لی، کسی نے نیل، تو یہ اکانومی بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ لیکن گھر جو ہیں، ریئل اسٹیٹ کا جو رول ہے وہ ہیلپنگ رول میں نہیں کہوں گا کہ یہ اکانومی کے ساتھ، اس کیوں کہ جس کی ضرورت جس نے لینا بیچارہ وہ ساری زندگی کی جمع پونجی وہ گھر میں لگا دیتا ہے، یا اس میں ڈاؤن پیمنٹ دے کے اور باقی مارگیج کر کے پھر ساری عمر کولو کے بیل کی طرح اس کی مارگیج پے کرتا رہتا ہے۔ یہ کوئی جسٹیفائڈ ہو، مجھے یقین کریں میں بہت سارے کامنٹ دیکھتا ہوں ڈفرینٹ کنٹری سے،
وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کینیڈا جیسے ملک میں یہ لکڑی کے گھر بنے ہوئے ہیں اور اس کی قیمتیں اتنی ہیں. کئی لوگوں نے تو بڑی اسے گالی گلوچ سے وہ جو میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا, کہتا ہے اس قسم کا گھر اور یہ 2 ملین 2.5 ملین کا وہ گھر ہے. سو میرا کہنے کا صرف مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہے جس نے گھر بائی کرنا ہے, جب یہ بوم اس کا ٹوٹا ہوا ہو, یہ غبارے سے ہوا نکلی ہوئی ہو, اس وقت آپ بائی کرنے کا پلان کریں. بھلے آپ کو 2 سال 3 سال انتظار, یار یہ پھر وہی بات ہے, ایجنٹ تو آپ کو کہیں گے آپ آپ نے رینٹ پہ آپ نے تو ستیہ ناش کر لیا اپنا, آپ نے بیڑا گھر کر لیا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رینٹ میں اگر آپ دے رہے ہیں تو جو مارگیج لیتے ہیں, کتنے زیادہ تر لوگ مارگیج ہی لیتے ہیں, کوئی جیب میں پیسے تو نہیں لیے پھر رہا, تو وہ مارگیج کے پیسے آپ نے نہیں دینے. پھر یہ ہوتا تھا, ایک ٹائم ہوتا تھا کہ مارگیج میں کچھ پرسنٹ آپ کا پرنسپل میں چلا گیا, کچھ اس میں چلا گیا انٹرسٹ میں. آج یہ پوزیشن ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی کو ایگریسولی گھر بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایون جو انسٹالمنٹ اس کے بعد آپ کو پلے سے بھی دینا پڑ کے پھر جا کے ان کا انٹرسٹ پورا ہوتا ہے. چھوڑ دیں کہ آپ کے پرنسپل میں اتنے پرسنٹ جائے گا, وہ جانے کی بات ہی ختم ہو گئی. الٹا آپ کو اور پلے سے دیں تو ان کا انٹرسٹ پورا ہوتا ہے. یہ صورتحال ہے آج کل. تو اس صورت میں اب بیٹر نہیں ہے کہ آپ رینٹ میں رہ لیں, 6 مہینے ویٹ کر لیں, رینٹ دے دیں, کوئی بات نہیں. ادھر بھی آپ نے انٹرسٹ دینا نا گھر میں بھی, اور دوسری طرف گھر کی قیمت آسمان پہ. یہ 6 مہینے 8 مہینے سال آپ رینٹ دے دیں, اور اس کے بعد جب آپ گھر بائی کریں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, 1.5 کا گھر ڈیفینیٹلی آپ کو 1.3 تک بڑے آرام سے مل جائے گا. $2 لاکھ کا ڈفرینس تو یہ ہوگا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ بھوم مارکیٹ میں ہمارا اپنا جو گھر تھا وہ یہ ہم نے جنوری 22 میں بیچا. فیبروری مارچ میں جب انٹرسٹ ہائیک ہوا مارچ 22 میں, آپ یقین کریں جو 2 ملین پلس کے جو گھر تھے ان میں $5 لاکھ کا اس میں ڈفرینس آ گیا, ان کی ویلیو میں وہ نیچے آ گئی قیمتیں. جو 2.3 سم تھنگ تھا وہ 1.7 1.8 پہ آ گیا. چلو یہ اگر 2 ملین سے اوپر کا اس میں اتنا فرق ہے, میں کہتا ہوں اگر اس سے کم ہے تو 2 سے 3 لاکھ کا ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے. یہ میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, کوئی کیلکولیشن وغیرہ چھوڑ دیں. اب میں اپنی ذاتی اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. چلیں آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر 23.5 لاکھ کا اگر گھر بیچا تو پتہ چلا کہ وہ 1.8 کا آ گیا, وہ 18 لاکھ میں آرام سے ویسے گھر وہ مل رہے تھے. سو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا ویٹ کریں. دیکھیں یہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو گیا. ابھی میں نے کل ایک نیوز دیکھی, اس لیے بھی ویڈیو بنائی. پتہ مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ جولائی میں ابھی بھی یہ تو کوارٹرلی چیک کرتے ہیں, شاید اس کے ان بٹوین انٹرم بھی یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کہیں کر دیتے ہیں. تو مجھے ایک ویڈیو سے یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ جولائی میں بھی تھوڑا بہت انہوں نے کوئی چیک کرنا ہے اس کو یا کچھ کرنا ہے, پھر اس کے بعد سپتمبر میں لازمی کرنا ہے. تو آپ یہ سوچیں, جو ایک تو گھر وہ مہنگا لے ایک آدمی, اب ہائی مارکیٹ میں گھر مہنگا لے, اور پھر اوپر سے انٹرسٹ اتنا ہو آپ کا مارگیج کا کہ آپ سارا مارگیج میں انٹرسٹ. ایک نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ انٹرسٹ, اس نے کوشچن, بھئی آپ نہ لیں انٹرسٹ پہ, آپ کو کون کہہ رہا؟ میں کسی کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ مارگیج لو اور انٹرسٹ پے کرو, سود لو لازمی, اس کا بڑا ثواب. میں یہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں, آپ نہ لیں. آپ کو یہ کچھ انڈرسٹوڈ کچھ چیزیں ہونی چاہیے, مختلف کنٹری کے سسٹم کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کے مطابق لوگ چلتے ہیں. میں کہتا ہوں آفرین ایسے لوگ ہیں یہاں اس کنٹری میں, کینیڈا میں, وہ کہتے ہیں نہیں لینا انٹرسٹ پہ. ان کا مقابلہ اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ کر لو بھائی, جو نہیں کر سکتا تو وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے گھر انٹرسٹ پہ نہیں لینا, بس ٹھیک ہے ساری عمر رینٹ پہ گزار دی. 20 سال سے ایک دوست کو میں جو میرے بڑے کلوز ریلیشن تھے انہوں نے نہیں لیا گھر, رینٹ پہ کرائے پہ رہتا آ رہا. وہ کیا اس کے بچے نہیں پڑھے لکھے یہاں, یا اس نے زندگی نہیں گزاری, ضروری ہے گھر. تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے جس کے اوپر جو بیچ میں یہ چل مل مار دیتے ہیں کہ انکل آپ یہ انٹرسٹ کی بات کر رہے ہو, آپ مارگیج. میں پروسیجر بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں مارگیج لے لو جا کے لو. میں تو کہتا ہوں لوگ گھر ہی نہیں لو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ رینٹ پہ رہو, کیا ضرورت ہے گھر لے کے اتنی اخراجات بڑھانے کی, اور اس کے بعد آپ کو. لیکن دوسری طرف ثابت یہی ہوا کہ لیکن اگر یہ نارمل حالات میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس گھر ہے, آپ اس کی جو ہے اس کا مارگیج بھی ایون بندے نے لیا ہوا ہے, اور اس کے بعد وہ سلو آپ کا کچھ پرنسپل میں جاتا رہتا ہے, کچھ آپ کا انٹرسٹ میں جاتا تھا. یہ کوئی لانگ ٹائم پہلے کی باتیں ہیں, اب تو آپ کو پلے سے دینا پڑتا ہے. لیکن گھر کی میں ایک بات کیا کہنا چاہتا ہوں, اصل بات ہے
جب مارکیٹ باٹم کی طرف ہو بیشک انٹرسٹ آپ کو ہائی دینا پڑے گا اگر مورگیج وہ لیتا ہے، لیکن آپ کو گھر سستا ملے گا. آپ وہ لے لیں، 1.5-2 سال انتظار کریں، پھر یہ انٹرسٹ وہیں آنا ہے، نیچے ہی آنا ہے انٹرسٹ نے. یہ ایسے اتنا ہائی کر کے یہ حکومتیں یہاں کی نہیں چلتی ہیں بغیر انٹرسٹ کے. یہ پھر باٹم کو آئے گا تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. لیکن انیشل جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے کم سے کم وہ تو آپ کی کم پیسے پہ ہوگی. میں بتا رہا ہوں کہ مسز ساگا میں یقین کریں، ایک مرتبہ ایک ریئلٹر جو ہمارا تھا اس وقت ٹائم پہ، انہوں نے کہا کہ ایک ٹاؤن ہوم ہے، یہ ایگلنٹن کے اور ونسر چرچل کے اوپر ٹاؤن ہوم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایگلنٹن کے، اگر کسی نے دیکھے تو ایک ٹاؤن ہوم یار کتنا بڑا ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اکا دکا کوئی ہوں گے 2000 سے اوپر اسکوائر فٹ کا، ورنہ ٹاؤن ہوم آپ کو پتا ہے 1400-1500 اسکوائر فٹ، 1600 اسکوائر اتنے ہی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں ہوتے نہیں ہیں، لیکن بہت ریئر کیسز میں ہے کہ ٹاؤن ہوم کوئی بڑے ہوں. ایک دن میں نے دیکھا 2500 کا بھی ٹاؤن ہوم تھا، سیمی میں نے دیکھا 2700 کا، سیمی 27 یا 26 کا ہو سکتے ہیں. لیکن نارملی ٹاؤن ہوم سیمیز بنانے کا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے بنائیں تاکہ جو چھوٹے کسٹمرز ہیں، جو کم، جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، وہ یہ چھوٹے لے کے اپنا گھر لینا چاہیں تو لے لیں. یہ ان کا پرپز ہی ہوتا ہے. اگر ٹاؤن ہوم ہی آپ نے سیمی کو پتہ ہے 3000 اسکوائر فٹ بنا دیا تو پھر آپ کو کیا فائدہ، کیا پیسے تو پھر اتنے ہو گئے آپ کے. خیر، تو یہ چیزیں ساری آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. میرا پھر یہ کہنا ہے، تو ایک بندے نے کہا جی آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. میں بالکل، اگر یہ مس گائیڈ ہے تو میں پھر آج کر رہا ہوں. آپ گھر بالکل ابھی نہ بائی کریں، بالکل یہ ٹائم نہیں ہے. اور باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے. آپ یہ دیکھیں سپٹمبر، یہ ہائی جولائی میں جو انہوں نے تھوڑا چیک کرنا ہے، وہ پتہ نہیں اس کا کیا مین ریزن ہے، لیکن پھر سپٹمبر میں انہوں نے انٹرسٹ کو پھر ہائی کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے انٹرسٹ اپ ہوتا جا رہا، گھر کی قیمتیں اب نیچے ہوتی جا رہی. یہ وائس ورسا ہی چلتے ہیں، انورس جس کو کہتے ہیں، انورسلی پروپورشن، دونوں یہ چیزیں وہ اپ جاتی ہیں تو وہ نیچے آتا ہے، اور وہ نیچے آتا ہے تو وہ اپ جاتی ہیں. انٹرسٹ ریٹ جتنا ہائی جاتا جائے گا، لوگوں کا افورڈیبلٹی نہیں ہوگی، کوالیفیکیشن ان کی نہیں ہوگی، اور وہ گھروں کی قیمتیں باہر نہیں ہوں گے، گھروں کی قیمتیں نیچے آ جائیں. تو آپ اس ٹائم کا انتظار کریں جس میں ابھی بھی 4-5 مہینے، آپ بالکل جلدی سپتمبر تک تو آپ بالکل بھول جائیں گے اگر آپ نے گھر لینا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کیوں زور دے رہا ہوں، مجھے کوئی پیمنٹ، کوئی پیسے دے رہا ہے، یا جس نے گھر لینا اس نے مجھے کوئی کمیشن دینی ہے کہ انکل نے بڑا صحیح کہا تھا تو ہم نے گھر لیا تو اب آپ کے یہ پہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو غلطی میں کسی اپنے گھر میں بچوں پہ، وائف پہ، کسی پہ یہ نہیں الزام لگاتا، اپنے آپ پہ. اگر میں اس وقت، چونکہ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت فائنل فیصلہ جو بھی گھر میں جو ہوتا ہے تمام بچوں کا، تو میں جس بات کو یہ کہہ دوں کہ یہ نہیں ہونی ہے وہ نہیں کرتے. میں کہوں یہ کرنی ہے ہر صورت، بھلے 5 جنہیں کہتے رہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے کہا کرنی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اتنی گھر میں یہ اس وقت ریسپیکٹ کہہ لیں یا میری حیثیت کہہ لیں. میں اگر چاہتا تو وہ برینٹ فورڈ کا، میں کہتا نا وائف کو تو نہیں لینا، ابھی جو مرضی ہو، ابھی اس پہ چلیں گے رینٹ پہ، ویٹ کریں انٹرسٹ ریٹ کا، مارکیٹ کا. سون ہم نے گھر کی وہ ڈیل بنائی برینٹ فورڈ کی، مارکیٹ سے $3.25 لاکھ ہم نے مہنگا لیا، آسکنگ پرائس ہے $3.25 لاکھ. اور جیسے ہی ہم نے لیا، بس لے کے اس کے بعد وہ 1 مہینے کے بعد اس کی قیمتیں نیچے آنی شروع ہو گئی. کوئی یقین کر سکتا ہے اس بات کو کہ جو 1.413 کا جو گھر، اس کی ویلیو 2 مہینے کے اندر وہ ملین میں لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا. ہم نے اسی وقت سوچا، ہم نے کہا حالانکہ یہ ظاہر ہے میری پرسنل گھر کی، میری اپنی ایک قسم کی، بندہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تو اس سے فائدہ اٹھائے، کوئی تو لرن کرے. اس گھر کو ملین میں لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ہم نے اسی وقت سوچا دے دیں، عطا پتہ کیا، پتہ چلے کہ 1.1 ملین، 1.1 ملین. اور اب 1 سال ہونے لگا، میرا خیال ہے کہ اب بھی اس کی قیمت جو ہے 1.1 کے قریب ہوگی، اس سے زیادہ. تو اب ہمارے پاس چوائس نہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کو لیز کر دیں گے، اور ہم جو ہے مساگا میں جو تھے گھر ڈھونڈے. کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس گھر کا کیا ہوا. میں ہر ویڈیو میں تو ذکر کرتے ہیں کہ وہ گھر ایسا ہی ہے، ویسا ہی ہے، اسی طرح ہے، ہمارے پاس ہے، چابی گھر میں رکھی ہوئی ہیں. آپ کو کئی دفعہ ویڈیو میں، لیکن کئی بندوں کو عادت ہوتی ہے اننیسری پوچھنے کی، یا یوں کہہ لیں کہ وہ نیا ہوگا اکاؤنٹ میں. خیر، مجھے اکاؤنٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ نیا پرانا، لیکن اننیسری کہ اس کا کیا کیا، وہ پڑا ہوا آپ کو چاہیے، آپ نے کہ رینٹ پہ لینا ہے تو آپ کو چابی دے دیتے ہیں، چلو ڈیل بنا لیں، آپ جا کے رہ لیں جس نے بھی لینا، لیکن برینٹ فورڈ میں. اچھا خیر، تو یہ ساری چیزیں ہیں.
بات کا انجام یہ ہے کہ آپ خدا کے لیے آپ ویٹ کریں. میں کوئی میرے کہنے سے ریئل اسٹیٹ والوں کی کوئی روزی نہیں رک جانی, ان ایجنٹوں کا کوئی جاب نہیں ختم ہو جانی. میں اپنی ویوز ان کو دے رہا ہوں. آپ لوگوں کو کسی ایک بندے کو, 2 بندے کو بھی فائدہ ہو گیا نا, تو سمجھ لو کہ میرا کام پورا ہو گیا. آپ ویٹ کریں, یہ سپتمبر کے بعد سوچیں آپ, سپتمبر کے بعد. اور یہ انٹرسٹ ریٹ کو لو کرنے کا آپ یہ بھی سوچ لینا, میں بھی سوشل میڈیا ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں, یہ نیکسٹ ایئر 24 مڈ 24 میں جا کے انہوں نے انٹرسٹ کو نیچے لانا شروع کرنا ہے جو ایکچولی. تو اب اندازہ کریں کہ اس کا مطلب یہ تو ابھی 1 سال پڑا ہے. تو آپ ابھی سے اگر گھر لے لیا تو یہ ہائی انٹرسٹ صرف اگر آپ نے مارگیج, اگر میں دیکھیں لفظ یوز کر رہا ہوں, جس نے کیش پہ لینا لے لے, جس نے, تو اس نے آپ اندازہ کریں کہ وہ انٹرسٹ ریٹ اس نے مشکل سے ہی وہ انٹرسٹ پورا ہوگا, بلکہ پلے سے بھی ہو سکتا 2-4 مہینے میں آپ کو بینک کہے گی تھوڑا اور جمع کرو, آپ کا تو انٹرسٹ بھی نہیں کور ہو رہا. اس لیے خدا کے لیے ویٹ کریں, آپ کو نظر ضرور رکھیں. سون آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے کہیں پلٹا کھایا اور کہیں اپ ہونے لگی ہے, تو آپ ڈیسیجن لینا چاہیں اس وقت بھی لے سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بھی نظر رکھیں نا. میرے کہنے کے لیے سے کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے, کیا ہو رہی. اس وقت میں بتا دوں کہ مارکیٹ لو ہے, کوئی ایگری کرے نہ کرے, سارے 40,000 ایجنٹ انٹیریو کے یا کینیڈا کے بھلے سب آ جائیں میرے سامنے بیٹھے, میں نہیں ان کی بات مانتا. میں اپنا جس طرح سرچ میں کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, اس کے اپڈیٹ رہتا ہوں, اس کے مطابق یہ گھر اب کام ڈاؤن ہوئے ہیں, نیچے جا رہی ہیں قیمتیں. 2-3 لاکھ جو اب تھے بھول جائیں بالکل. پچھلی ویڈیو میں نے یہی کہا, اب اسی پرائز پہ یا اس میں وہی 15-20-25-30 ہزار پلس, یا 30-35-40 ہزار مائنس میں, 1 لاکھ مائنس میں گھر بک رہے ہیں میرے پاس. اگر کوئی چیلنج کرے گا میں ان کو نام بتا دوں گا, آپ دیکھ لیں زولو پہ جا کے. یہ نمبر ہے 1 لاکھ کم پہ بیٹا, یہ ہے 1 لاکھ کم پہ بکا. تو ایسا بھی ہو رہا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے بائر کی انٹینشن پہ, کہ بائر کتنا ایگریسو ہے, اس کو گھر کتنا پسند ہے, پھر وہ بڑھتا جاتا ہے. یہاں میں خالی قصور سیلر کا یا ایجنٹ کا ہی نہیں دے رہا ہوں. ایک بندے نے بائی کرنا, اس کو پسند ہے, اب وہ بڑھتا جا رہا تو پھر اس کی قیمت تو پے کرے گا نا. وہ زیادہ دے دیتا ہے پیسہ, وہ کہتا نہیں مجھے گھر پسند ہے, تو بس ٹھیک ہے, ایریا پسند, فرق کریں ایریا پسند. تو یہ ساری صورتحال ہے. میں اکیلا تھا, آصفہ بخار میں ہے, سو رہی ہے. اس کو صبح میں نے دوائیاں وغیرہ ناشتہ وغیرہ کرا کے دوائیاں کھلا کے میں نے کہا آرام کرو. تو میں چلو یہ چیڈر یہ بھی بیچارہ اندر رہتا ہے, تو اس کو بھی تھوڑی دھوپ چاہیے ہوتی ہے. چیڈر ادھر آ جاؤ بچے, ادھر آ جاؤ, کم میرے پاس آؤ, ادھر آؤ, چلو جلدی سے آ جاؤ. چھاؤں میں کیوں بیٹھا ہے, ادھر آؤ, جلدی آؤ. پھر سنتا نہیں ہے نا, یہ غلط بات ہے. جلدی سے آؤ. سو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ادھر دھوپ میں مجھے تو پسینے آنے لگے, بس اتنی دھوپ کافی ہے, چونکہ میں صبح واک بھی کر کے آیا ہوں. اور بس باقی دعا کریں اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جن کا کاروبار ہے, جن کا بزنس ہے, اللہ ان کو بھی ترقی دے. یہ میں کوئی پلٹا نہیں کھا رہا ہوں, کوئی یو ٹرن نہیں مار رہا ہوں. دیکھیں, کسی کے رزق میں کشادگی کے لیے بھی آپ دعا کریں, اللہ آپ کا رزق بھی کشادہ کرے گا. میری انٹینشن کسی بندے کی نہیں ہے کہ بھی ان کا کوئی رزق میرے کہنے سے کہاں بند ہوگا. میں کون سا اس کو اللہ کا ولی آ گیا یار. لیکن میرا کہنا یہ ہے فیئر طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے رزق کو کمائیں. وہ میں یہاں ایک مثال, ایک تو میں چلو نام نہیں لیتا کیونکہ نام کوئی شرعی کوئی بات ہو بندہ نام بھول جاتا کسی اور کے نام. لیکن ایک بات جو میں نے سنی ہوئی تو پڑھی تھی, وہ ایسے ہی کہ ایک بندہ جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا, اس نے اپنا گھوڑا, جو گھوڑے ان کا دور تھا, وہ ایک وہاں سے بندہ تھا, تو اس کو کہا یار آپ میرا گھوڑا اگر پکڑ کے کھڑے رہو تو میں نماز پڑھ کے آ جاؤں. تو اس نے کوئی بات نہیں, اس نے گھوڑا اس کی لگام پکڑ لی, اور وہ بندہ جو بھی تھے مجھے معذرت کے ساتھ اگر کسی نبی سے ریلیٹڈ یا کسی پیغمبر سے ریلیٹڈ یہ واقعہ, تو میں پہلے سے اس کی معذرت, اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کوئی مجھے شور نہیں, لیکن واقعہ ایسا ہی ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے, نماز پڑھ رہے تھے, جب دعا مانگ رہے تھے تو ان کو ایک دم ذہن میں آیا کہ یار یہ نماز تو میں نے پڑھنی ہے اللہ کے لیے, یہ تو میں نے کسی پہ احسان نہیں نہ کر رہا ہوں, یہ تو اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا تھا. اس بندے سے میں نے یہ ایکسٹرا کام کیوں لیا کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے, اور وہ بندہ چلتا ہوا اس کو میں اپنا گھوڑا دے کر آ گیا ہوں اور وہ پکڑا دیا. تو یار یہ تو میں نے جائز نہیں کیا, صحیح بات نہیں کی. تو انہوں نے فوری سوچا اچھا چلو ٹھیک ہے, جیسے اٹھنے لگے نا, سوچا کہ میں اس بندے کو باہر جا کے نا 2 درہم اس کو میں دے دوں گا کہ بھئی چلو اس کی مزدوری کے طور پہ ان کو میں دے دوں گا. وہ جیسے باہر آئے پتہ چلے بندہ ہی وہاں نہیں ہے, نہ گھوڑا نہ بندہ. وہ جلدی بولا چلو اللہ کی مرضی, بھی کوئی چور ہوگا لے اس نے چوری کر لیا.
اپنے راستے پہ چلتے گئے جس طرف کو جانا اتفاق ہے وہیں ایک دکان کہہ لیں ایک ڈھابا کہہ لیں دیکھا تو وہاں ان کا ایک گھوڑا بندھا ہوا کھڑا. تو وہ پوچھنے لگے کہ بھئی یار یہ تو گھوڑا میرا یہاں کیسے آ گیا؟ بولا یار مجھے نہیں پتا. بولا ایک بندہ تھا وہ آیا مجھے یہ 2 درہم میں یہ بیچ کے چلا گیا. تو وہاں انہوں نے فرمایا جو بھی پیغمبر تھے نبی تھے یا صحابی تھے وہ کہنے کہ دیکھیں یہ انسان اپنا رزق کو اس طرح حلال کر لیتا ہے. یہی $2 اس کی قسمت میں لکھے تھے اللہ کی طرف سے اس کو ملنے تھے. اب اس نے 2 اس کے پاس آپشن اس کو حرام کر لو یا حلال کر لو. اگر ویٹ کرتا انتظار کرتا میں آتا تو میں اس کو $2 اس کی مزدوری کے اگینسٹ دے دیتا. یہ حلال ہوتا اس کے بچے بھی حلال کھاتے یہ بھی کھاتے. لیکن چونکہ اس کے دل میں شیطان نے حملہ کیا اور اس نے کہا نہیں میں شاید اس آسانی سے وہ دے نہیں دے مجھے آسانی سے کچھ زیادہ پیسے مل جائیں گے یا میں جا کے 2 نمبری کر کے تو بولا اسی دیکھیں 2 درہم کو اس نے حرام کر لیا. تو یہ بڑا اس میں نصیحت ہے اس میں بڑا سبق ہے. آپ اپنے کام کو چاہے وہ ریئلٹر ہی ہے میں کہتا ہوں ریئل ایجنٹ ہے اس کو یار اس میں 2 نمبری نہ کریں. آپ ریزنیبل طریقے سے حلال طریقے سے اپنی روزی کمائیں اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے تو کل وہ بھی آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ کھڑے. میں دعوے سے کہتا ہوں میرے تمام دوست کہتے ہیں میرے تمام رشتہ دار کہتے ہیں کیونکہ وہ باہر کی اسٹوریاں سنتے رہتے ہیں بچوں کی. فلانے کے بچوں نے یہ کیا فلانے کے بیٹے نے یہ کر دیا فلانے کی بیٹی نے وہ کر دیا تو ساری چیزیں یہ ٹھیک ہے نا یہ اسٹوریاں سنتے. لیکن مجھے خدا کا شکر ہے کہ سبھی لوگ چاہے میرے رشتہ دار دوست یا جو بھی آسے پاسے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خدا کے فضل سے جو زید کے جو آصفہ کے ان کے بچے جو ہیں تو وہ اینڈ پتہ کہاں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے واقعی محنت کر کے حلال کما کے ان کو حلال کھلایا تو یہ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ بقول ایک مثالی کے حلالی کام بھی حلالی وہ ہمارے ان لوگ ماں باپ کے ساتھ بیہیویئر کو اس سینس میں لیا کوئی دوسرا برا نہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ان کا آج بھی یہ بیہیویئر ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جائز یا حلال کی جگہ ایک لفظ اور بھی آپ یوز کر لیں کہ جائز طریقے سے وہ اس لیے میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں کہ ڈفرینٹ کمیونٹی بھی دیکھتی ہے. یعنی آپ نے جائز طریقے سے پیسہ کما کے اگر آپ نے بچوں کو کھلائیں گے کل وہ بچے بھی آپ کے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر آپ ناجائز طریقے سے کسی کا حق مار کے کسی کا گلا دبا کے کسی اس سے اپنے بچوں کو خود کھائیں گے بچوں یہی بچے آپ کو یہ جو بڑی عمر میں جب آپ بڑھاپے کی طرف جائیں گے تو یہ قدم قدم پہ یہ بچے آپ کو ذلیل و خوار کریں گے آپ کی ڈس اوبیڈنسی آپ کے ساتھ کریں گے آپ کو ڈس ریسپیکٹ کریں گے آپ کی عزت نہیں کریں گے. تو خدا کا شکر ہے میرے حلقہ احباب میں تمام لوگوں کو ایک شخص ابھی تک سامنے نہیں آیا. ہمارے ہم سے اختلاف کرنے والے جن سے کوئی ناراضگیاں بھی ہوں تو ان کے بھی کوئی کامنٹس بندے کو پہنچ ہی جاتے ہیں نا تو وہ بچوں کے لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے بچے بڑے فرمانبردار ہیں اور جو یہ کہتے ہیں اسی طرح وہ کرتے ہیں اور خدا کا شکر ہے. سو میرا کہنے کا مطلب ہے آپ جائز طریقے سے چاہے وہ ریلٹر ہو چاہے کوئی اور ہو اپنے بچوں کو کھلائیں تاکہ وہ آئندہ وہ بھی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں اور آپ کا ساتھ دیں. آپ کی اور کو میں رسپانس ضرور کرنا چاہوں گا. ایک صاحب نے کہا کہ انکل جو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھی وہ گھر جو ہے وہ اب بک نہیں رہے اور وہ نیچے آگے مار کے بولا ایسا اب آپ فیصلہ کریں آپ لوگ میں اس کے کمنٹ بتا دیتا ہوں. بولا یہ ایسا نہیں ہے یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ وہ جو سیلر ہے وہ گھر اتنے عرصے سے مارکیٹ میں کیوں ہیں آپ کو ایک مہینے سے کیوں نظر آ رہے ہیں کہ جو سیلر ہے اس کو صحیح پیسہ نہیں مل رہا تو وہ نہیں بیچ رہا. وہ خدا کے بندے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک لاش پڑی بولا مریا بولا ایک پتہ نہیں مریا ہوا نہیں اکڑ گیا یعنی وہ مرا ہوا اکڑا ہوا ایک ہی بات ہے دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. آپ اب یہ اس طرح اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں گھر آپ اس کو اس طرح کہہ رہے ہو کہ جی نہیں ایسی بات نہیں مارکیٹ نیچے نہیں آئی اور لیکن اس کو پیسے پورے نہیں مل رہے تو وہ بندہ نہیں بیچ رہا اس لیے 1 مہینے سے مارکیٹ میں. تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا ایک ہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں مارکیٹ نیچے ہے بائر کم ہے بائر نہیں بائی کر رہے تو ہی نہیں بک رہا نا. اس کے آسکنگ پرائز سے پہلے تو آسکنگ سے بھی اوپر مل رہے تھے اب کیوں نہیں مل رہے کیونکہ مارکیٹ نیچے آ گئی بائر نہیں ہے بائی نہیں بائی کرنا چاہ رہے. تو ایک ہی بات ہے بھائی آپ نے جو بھی کہا آپ کی سوچ اپنے حساب سے ہے اور مارکیٹ میں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. مارکیٹ ڈاؤن ہے آپ ویٹ کریں گھر نہ خریدیں رینٹ پہ چلے جائیں یقین کریں آپ پچھتائیں گے ساری عمر. میں ہمارا خدا کا شکر ہے مجھے اللہ نے ہر بندے کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے. میرا حوصلہ مجھے اتنا یہ دل دیا ہوا حوصلہ بھی دیا شروع سے لے کر آج تک سب کو گھر والوں کو بچوں کو بھی پتہ ہے
میں اس پہ افسوس ایسے نہیں کر رہا ہوں کہ ہو مر گئے ہم کو رینٹ پہ جانا چاہیے تھا, ہمارا اتنا نقصان ہو گیا. لیکن اگر کبھی ایسا محسوس ہوا اس گھر میں کوئی ضرورت ہوئی کہ برینٹ فورڈ والا گھر بھی بھلے جتنا مرضی ہم کو لاس ہو یوں کر کے اس کو بیچ کے سائڈ پہ کریں گے, اگر ہمارے اس میں اس کو پراپر طریقے سے نہیں رکھ پائے یا مینیج نہیں کر پائے. زندگی میں نفع نقصان ہوتے رہتے ہیں, لیکن آپ اگر اس کو ہم نہیں بیچ رہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں. اگر اس کو ایسے ہی 10 سال ایسے ہی چل رہا تو ہم کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے 3-4 لاکھ نقصان کر لیا اس گھر پہ. لیکن لاس کب ہوگا؟ جس دن بیچیں گے اس دن ہم کہیں گے یار یہ اگر 12 کا بکا ہے تو ہمیں 3 لاکھ ہو گیا, اگر 11 کا بکا تو 4 لاکھ کا نقصان ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے, اللہ مالک ہے, اس میں جو حالات ہوں گے دیکھیں گے. لیکن یہ گھر کی پوزیشن اسی وجہ سے ڈاؤن ہے کہ بائر مارکیٹ میں نہیں ہے. آپ بھی جلدی سے نہ بائی کریں, ویٹ کریں. رینٹ پہ کہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اکثر گھر میں بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر رینٹ پہ چلے جاتے ہیں, لیکن میں کوئی ایسا بات نہیں کر رہا ہوں کہ بہت افسوس کا اظہار نہیں, بس جو ہو گیا اوپر والے کی طرف سے ہوتا ہے, ہو گیا. ہمیں ذہن میں نہیں بات, یا وائف کے ذہن میں اللہ نے نہیں ڈالی کہ وہ اسٹرکٹلی اس کو کہتی ہے ہاں بھی رینٹ پہ چلتے ہیں, چھوڑو نہیں برینٹ فورڈ وغیرہ. 2-3 صرف یقین کریں 2 مہینے یہ دیکھیں, ہم نے فیبروری میں لیا یہ گھر, مارچ میں انٹرسٹ ریٹ جیسے گیا تو اس کے بعد سے قیمت 1 مہینے کے اندر قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی. سو یہ ہے, تو آپ بھی سوچ سمجھ کے گھر کا قدم اٹھائیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.